لیڈر آف اپوزیشن شہباز شریف صاحب نے ایک ٹویٹ بھی کیا کہ ہم اپنے اصولی موقف پر جو نیب کے بارے میں ہے اس پر قائم ہیں. جو باتیں چیئرمین نیب نے کی ہیں ان پر مزید دیکھنے کی ضرورت ہے کہ کیا محرکات تھے, کہاں پر کیا ہوا, کیوں کی گئیں, اور ہم اپنا قانونی اور اخلاقی حق محفوظ رکھتے ہیں. لیکن جہاں تک ان آڈیو ریکارڈنگز کی بات ہے اور ویڈیو ریکارڈنگز کی بات ہے, یہ چیئرمین صاحب کا ذاتی معاملہ ہے, وہ خود اس کی صفائی پیش کریں. لیکن پھر اس کے بعد یہ بات بھی منظر عام پر آئی کہ جو خاتون ویڈیو ریکارڈنگ میں ہیں اور جنہوں نے یہ ویڈیو ریکارڈنگز کی ہیں اس خاتون نہیں کی ہیں, ان کو نیب نے اریسٹ بھی کیا اور انہوں نے بیل بھی لی. تو جب معاملہ یہ بن جائے کہ نیب کے یا کسی اور ادارے کے افسر نے اپنے دفتر کو استعمال کیا ہو کسی کو کوورس کرنے کے لیے, پھر یہ معاملہ ایک سنگین نوعیت کا کرمنل کیس بن جاتا ہے. نیب کی کل رات کو میٹنگ ہوئی جس میں چیئرمین صاحب چیئر میں تھے, اور اس میٹنگ کے بعد جو بیان نیب نے جاری کیا اس نے کہا کہ یہ تمام جو چیزیں ہیں, جو ویڈیوز ہیں, یہ بیس لیس ہیں, کنکاکٹڈ ہیں, فالس ہیں, اگینسٹ دا فیکٹس ہیں, اور پروپیگنڈا ہے ایک بلیک میلر گروپ کا. یہ معاملہ اب مزید سیریس ہوتا جاتا ہے. اب وہی بات جو چیئرمین صاحب نے انٹرویو میں کہی تھی کہ مجھ پہ دباؤ ہے, میں خوف زدہ ہوں, میرے گھر میں چوری کی گئی, مجھے حکومت کا دباؤ ہے, وزراء کے خلاف کارروائی نہ کروں, اتحادیوں کے خلاف کارروائی نہ کروں, اب اس کی کڑیاں جڑنا شروع ہو جاتی ہیں. اور بات یہاں ختم نہیں ہوئی. جس چینل نے یہ آڈیو اور ویڈیو ریکارڈنگز چلائیں وہ ادارہ طاہر خان صاحب نامی ایک شخص کا ہے. ہم نے اس کی تصدیق کی ہے کہ واقعی ان کا ادارہ ہے, اور پتہ چلا کہ واقعی طاہر خان صاحب نامی شخص کا ادارہ ہے, اور یہ وزیر اعظم عمران خان بھی ہیں اور دوست بھی ہیں. اور صرف یہی نہیں, انہوں نے پی ٹی آئی کے الیکشن کیمپین کو بھی فنڈ کیا ہے, اور ان کی بھی ہیں اور دوست بھی ہیں. اور صرف یہی نہیں, انہوں نے پی ٹی آئی کے الیکشن کیمپین کو بھی فنڈ کیا ہے, اور ان کی یہ آپ حضرات مجھ سے بہتر جانتے ہوں گے, لیکن یہ حقائق بھی ہمارے سامنے آئے ہیں. تو اب اس ساری بات کی کڑی جو ہے وہ وزیر اعظم ہاؤس تک جا پہنچی ہے, وہ وزیر اعظم ہاؤس تک جا پہنچی ہے کہ اس سارے معاملے کے پیچھے وزیر اعظم پاکستان کا ہاتھ ہے. ہمارا موقف انصاف کے بارے میں بڑا واضح ہے کہ ایک شخص بے گناہ ہوتا ہے جب تک اس کا گناہ ثابت نہ ہو جائے, جس کو انگریزی میں انوسینٹ انٹل پروون گلٹی کہتے ہیں. پوری دنیا میں ہمارے وزیر اعظم اور نیب کا اصول اس سے مختلف ہے. ان کا اصول ہے کہ ہم نے الزام لگا دیا, اب تم مجرم بن گئے, اب اپنی جو صفائی ہے, اپنی جو انوسنس ہے اس کو تم پروو کرو. کہ
جب تک آپ اپنے آپ کو انوسنٹ ثابت نہیں کریں گے آپ گلٹی رہیں گے. یہ انصاف کے تقاضے نہیں ہوتے. یہی وہ باتیں ہیں جو ہم پچھلے 1 سال سے پاکستان کے عوام کے سامنے رکھتے آئے ہیں. بار بار یہ بات کہی ہے. لیڈر آف دا اپوزیشن کو اٹھایا گیا, 70 دن ریمانڈ میں رکھا. کس کے کہنے پر رکھا؟ یہ باتیں اب سامنے آئیں گی اور بات ملک کے وزیر اعظم تک جا پہنچتی ہے. ہمیں اب آج چیئرمین نیب کٹہرے میں ہیں, ان پہ الزام لگایا گیا ہے. جس نے لگایا ہے اس شخص کے حقائق بھی ہم نے آپ کے سامنے رکھ دیے ہیں کہ وزیر اعظم کا دوست اور مشیر ہے. ہمیں تو انصاف نہیں ملا, لیکن ہم چاہتے ہیں کہ چیئرمین نیب کو انصاف ملے, اور جو انصاف کا بنیادی تقاضا ہے کہ انوسینٹ انٹل پروون گلٹی, اس کے مطابق بات کی جائے. یہی اسلام کا تقاضا ہے, یہی ہمارے آئین کا تقاضا ہے, اور یہی وہ اخلاقی قدریں ہیں جو ہمارے ملک میں رہی ہیں. ہمیں پہلے دن سے نیب کے بارے میں ریزرویشنز تھی کہ کیا یہ حکومت کے تابع ہے, کیا حکومت اس کو استعمال کر رہی ہے اپوزیشن کو دبانے کے لیے, کیا حکومت اپنی کرپشن چھپانے کے لیے استعمال کر رہی ہے, کیا ان چیزوں کے پیچھے عمران خان ہے, کیا ملک کے لیڈرز اپوزیشن کو اٹھانے کے پیچھے عمران خان ہے. یہ سوال ہم نے بار بار کیے, اور اس کے کڑیاں آج ملنی شروع ہو گئی ہیں. عمران خان صاحب کا جو ریکارڈ ہے احتساب کا, وہ آپ کے پی کے احتساب کمیشن میں دیکھ لیں کہ وہاں پر کون سا احتساب ہوا, کس کا احتساب ہوا. اس ادارے سے کرپشن چھپانے کی کوشش کی گئی, اس کے ممبران نہیں مانے, استعفیٰ دے کر چلے گئے, کمیشن ختم کر دیا گیا. یہ عمران خان کا احتساب ہے. آج جس طرح چیئرمین نیب, جس کے بارے میں ہم نے لائیو ٹی وی پر ریزرویشن کا اظہار کیا تھا ان کی گفتگو کے حوالے سے, آج ہمیں نظر آتا ہے کہ ان کو بلیک میل کیا جا رہا ہے, ان پر دباؤ ڈالا جا رہا ہے کہ اپوزیشن کے خلاف کارروائی کرے اور حکومتی وزیروں کو بچائے, ان کی کرپشن بچائے اور حکومت کے اتحادیوں کی بچائے. تو ہم نے مقدمہ پاکستان کے عوام کے سامنے پہلے بھی رکھا ہے, آج بھی رکھتے ہیں, لیکن اب بات اس سے آگے جانے کی ضرورت ہے کہ حقائق پاکستان کے عوام کے سامنے آئیں, کیونکہ یہ مسئلہ اتنا سنجیدہ اور سنگین ہے کہ آج اس میں نیب کا چیئرمین ملوث ہے, نیب کا ادارہ ملوث ہے, وزیر اعظم ملوث ہے, وزیر اعظم ہاؤس ملوث ہے, وزیر اعظم کے مشیر ملوث ہیں, وزیر اعظم کے دوست ملوث ہیں. یہ اب معمولی بات نہیں رہی. ہمارے پاس ایک فورم ہے جس کو پاکستان کی پارلیمنٹ کہتے ہیں, جس کو یہ حکومت نہیں چلنے دیتی, لیکن جب معاملہ ملک کا ہو تو وہی فورم ہوتا ہے جب ملکی معاملات کا حل ڈھونڈا جاتا ہے. جب بات ملک کے وزیر اعظم کی ہو, اس کی کرپشن کی ہو, اس کی کرپشن کو چھپانے کی ہو, اس کی نیب کے ادارے کو دبانے کی ہو, تو پھر وہی ایک فورم رہ جاتا ہے. تو ہم چاہتے ہیں کہ قومی اسمبلی کے رول 244B کے تحت ایک اسپیشل کمیٹی تشکیل دی جائے جو انویسٹیگیٹ کرے کہ اس سارے معاملے میں ہوا کیا ہے, حقائق کو دیکھے. جو کریکٹر اس کے اندر ملوث ہیں, چاہے وہ وزیر اعظم ہو, چاہے وہ لیڈر اپوزیشن ہو, چاہے وہ اسپیکر ہو,
چاہے وہ نیب کا چیئرمین ہو، حکومت کے اہلکار ہوں، ٹی وی چینل ہو، پیمرا ہو، جو بھی ہو، یہ پارلیمان پاکستان کے منتخب نمائندوں کا ایوان ہے، اس سے بڑا کوئی ایوان نہیں ہے۔ یہ وہ ایوان ہے جو قانون بناتا ہے، آئین کو ترمیم کرتا ہے۔ اس کا حق ہے کہ اس اتنے بڑے قومی نوعیت کے سنگین مسئلے پر فوری طور پر کام شروع کرے، اور ہم دوسری جماعتوں سے بھی کنسلٹ کریں گے، لیکن لیڈرز اپوزیشن نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ خواجہ آصف صاحب جو مسلم لیگ نون کے پارلیمانی لیڈر ہیں، وہ پیر والے دن اسمبلی میں موشن موو کریں گے کہ 244B رول کے تحت اسپیشل کمیٹی بنائی جائے جو اس معاملے کی تحقیق کرے، تفتیش کرے اور حقائق جو ہیں وہ پاکستان کے عوام کے سامنے پیش کرے۔ آپ کا بہت شکریہ۔ یہ میرے بھائی میں نے ساری بات کر دی ہے، اب باقی باتیں منڈے کو اجلاس میں خواجہ صاحب کریں گے، یہ موشن موو کریں گے کہ اگر حکومت احتساب سے بھاگنا نہیں چاہتی، عمران خان کی کرپشن بچانا نہیں چاہتی، وزراء کی کرپشن بچانا نہیں چاہتی، تو پھر 244B کے تحت یہ موشن موو ہوگا، کمیٹی بنے اور وہ تفتیش اور تحقیق کرے کہ اس معاملے میں ہوا کیا ہے۔ میں نے پہلے کہا انصاف سب کا حق ہے، انصاف کا بنیادی تقاضا ہوتا ہے کہ آپ انوسینٹ ہیں جب تک آپ کا گلٹ ثابت نہیں ہوتا۔ ہم سمجھتے ہیں کہ عمران خان کو بھی یہ حق حاصل ہے، یہ حق چیئرمین نیب کو بھی حاصل ہے کہ ہم ان کے خلاف باتیں رکھیں گے جس نے بھی رکھنی ہو، اور ان کا کام ہے کہ ہمارا کام ہے کہ اپنا گلٹ، ان کا گلٹ جو ہے وہ عوام کے سامنے رکھیں کہ انہوں نے کیا ہے۔ یہ وہ کمیٹی فیصلہ کرے گی، لیکن کمیٹی سے بھاگنا میری نظر میں یہ ثابت کرے گا۔ ہمیں امید نہیں ہے کہ حکومت بھاگے گی، لیکن ماضی میں ان کا ریکارڈ رہا ہے، اگر وہ بھاگے کمیٹی سے تو پھر دال میں ضرور کچھ کالا ہے۔ آج تک کے حقائق بتاتے ہیں کہ دال بالکل کالی ہے۔